بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں نیہا سالک اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا پروگرام آپ کے مطابق۔ میرے ساتھ موجود ہے سینئر صحافی عارف صاحب۔ عارف صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ جی میں ٹھیک۔ آپ کو کوئی آنے میں دقت تو نہیں ہوئی؟ بس رش تو ہوتا ہے اس ٹائم، لیکن بس دقت نہیں ہوئی، پہنچ گئے ہیں ماشاءاللہ۔ چلو یہ تو اچھی بات ہے۔ جی۔ آپ کے مطابق شیر شاہ دھماکہ کیسے ہوا؟ یہ دھماکہ بہت افسوسناک ہوا ہے اور ہمیں اس کا پورا دکھ ہے، کیونکہ اس میں 17 بے گناہ جانیں ضائع ہوئی ہیں۔ جی یہ دھماکے کی تھوڑی سی وجوہات ہیں، اگر آپ کہیں تو میں بتاؤں؟ جی واضح کریں بالکل۔ یہ دھماکہ ایک بینک کے پاس ہوا ہے، وہ نالہ ہے، سیوریج کا نالہ، شیر شاہ پراچا چوک اس کو کہتے ہیں۔ تو وہاں اس بلڈنگ میں نالہ نیچے بہتا ہے سیوریج کا، تو اوپر انہوں نے بلڈنگ بنا دی، اسی میں ایک نجی بینک بھی ہے HBL۔ جی بالکل۔ تو وہ بم ڈسپوزل والے کہتے ہیں کہ یہ دھماکہ جو ہے سیوریج سسٹم میں گیس بھرنے کی وجہ سے ہوا ہے، اور یہ دھماکہ اتنا زوردار تھا کہ بینک پوری تباہ ہو گئی، اور بینک میں جو لوگ موجود تھے وہ ان میں اکثریت جو ہے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے، اور کچھ شدید زخمی ہو گئے، اور کچھ جو ہیں وہ نالے میں چلے گئے، گندے نالے میں، جس میں بڑی مشکل سے ان کو ریسکیو کیا گیا، اور 17 افراد جو ہیں نا وہ جاں بحق ہوئے ہیں۔ اس میں سب سے بڑی دکھ کی بات یہ تھی کہ وہاں جو جگہ تھی وہ نالے پہ بنایا گیا تھا، تو ہماری جو ایجنسیاں ہیں وہ ان کو بار بار یہ کہہ رہی تھیں کہ یہ جگہ خالی کرو، ہم آپریشن کریں گے۔ تو وہ بینک جو تھا وہ بھی غالباً شفٹ ہو رہا تھا، اس کا عملہ بینک کے منیجر سمیت اس بینک میں موجود نہیں تھا، جو دوسری جگہ جہاں شفٹ کر رہے تھے وہاں پہ موجود تھا۔ تو یہ حادثہ جب ہوا تو ارد گرد کی کھڑکیاں دروازے لوگوں کے ٹوٹ گئے، اور ساتھ ہی پیٹرول پمپ تھا اس کی دیوار گر گئی، اور ہمارے جو PTI کے MNA ہیں اور ایگزٹ کے چیئرمین ہیں جہانگیر، ان کے والد دلاور صاحب بھی اس جہاں فانی سے کوچ کر گئے۔ ہمیں اس واقعے کا بہت دکھ ہے۔ جو بم ڈسپوزل اسکواڈ ہے اس نے کہا ہے کہ اس میں کوئی مواد نہیں پایا گیا، یہ گیس کی وجہ سے ہوا ہے۔ تو سوئی گیس کی انتظامیہ بھی وہاں پہ گئی تھی، انہوں نے بھی چیک کیا اور کہا ہے کہ سوئی گیس کی یہاں سے کوئی لائن نہیں گزر رہی۔ بہرحال DIG ساؤتھ جناب شرجیل کھرل صاحب نے اس واقعے کی انکوائری کے لیے SSP کیماڑی انویسٹیگیشن کو ٹیم اس کی بنا دی ہے، اس کی تحقیقات کرے گی، اور جو بھی نتیجہ آئے گا وہ اس پہ پھر مزید تحقیق ہوگی، لیکن اس سانحہ پر پوری قوم افسردہ ہے۔ تو اس بلڈنگ میں سب رہائش پذیر تھے؟ اس بلڈنگ میں رہائش پذیر تو نہیں تھے، دکانیں تھیں۔ رہائش پذیر ہیں ذرا دور دور، اس میں ایک بینک تھا اور دکانیں تھیں، اور ساتھ پیٹرول پمپ تھا۔ اچھا جی۔ تو آپ کے مطابق KP کے انتخابی میں PTI کی شکست کیسے ہوئی؟ یہ ایک بڑا زبردست اور سننے والا سوال ہے، یہ میں نے آپ سے پوچھنا تھا۔ ہاں نا، وہی میں بتاتا ہوں۔ اصل میں یہ جتنی بلدیاتی الیکشن تاریخ میں ہوتے رہے ہیں یہ ان سے تھوڑا منفرد تھا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ ہے کہ یہ الیکشن گورنمنٹ نے اپنی مرضی سے نہیں کروایا۔ یہ الیکشن جو تھا سپریم کورٹ کے حکم پہ ہوا ہے، اور سپریم کورٹ کے حکم پر پاکستان کے 4 صوبوں میں الیکشن ہوں گے، ابھی مطلب ہوا ہے، اور کنٹونمنٹ بورڈ کے سندھ کے بھی ہوئے ہیں، باقی بھی ہونے جا رہے ہیں، اس طرح پنجاب کے بھی الیکشن ہونے جا رہے ہیں۔ اس بلدیاتی الیکشن میں ایک بات اور بھی تھی کہ یہ کبھی بھی جماعتی بنیادوں پہ نہیں ہوئے، اس دفعہ جماعتی بنیادوں پہ ہوئے۔ جماعت جو بھی ہماری سیاسی جماعتیں ہیں ان کے الیکشن جو نشانات ہیں ان نشانات پہ لڑے گئے، اور پاکستان میں اس PTI کی حکومت میں جو مہنگائی ہوئی ہے، جو افراتفری ہوئی ہے، اس کے نتیجے میں جب عوام کے پاس PTI دوبارہ ووٹ لینے کے لیے گئی ہے تو انہوں نے اس کی وجہ سے اس کو مسترد کر دیا ہے، اور اس جماعت کو یعنی جمعیت علماء اسلام فے گروپ کو، فضل الرحمان گروپ کو اس الیکشن میں کامیابی ہوئی ہے۔
KPK میں، اور تحریک انصاف جو ہے نا بری طرح شکست کھا گئی ہے۔ اس کے علاوہ جو باقی جماعتیں تھیں، پاکستان مسلم لیگ نون، اس کو صرف 3 نشستیں ملی ہیں، اور وہاں کی عوامی نیشنل پارٹی جو ہے اس کو بھی میرے خیال میں 3 سیٹیں ملی ہیں، اور پاکستان پیپلز پارٹی کو صرف 1 نشست ملی ہے۔ تو اس حساب سے دیکھا جائے تو یہ پاکستان تحریک انصاف کی بالکل ناکامی ہے۔ اس میں اب وزیر اعظم پاکستان یہ کہہ رہے ہیں کہ وہاں کی جو گورنر تھا، جو وزیر اعلیٰ تھا، جو وزراء تھے، انہوں نے دلچسپی نہیں دی اور اپنے رشتہ داروں کو جو ہے نا الیکشن لڑنے کے لیے ٹکٹ دے دیے، اور یا یہ ہوا یا وہاں پہ PTI کے امیدوار PTI کے مقابلے میں کھڑے ہو گئے، جس کی وجہ سے ووٹ تقسیم ہو گیا اور PTI ہار گئی اور فضل الرحمان کی جماعت جو تھی نا وہ جیت گئی۔ لیکن دیکھا جائے تو PTI حکومت نے اگر کسی جماعت کو سب سے زیادہ گندہ کیا ہے تو مولانا فضل الرحمان کی جماعت تھی، جس کو اتنا کہا گیا کہ بس میرے منہ میں الفاظ نہیں کہ میں کہوں۔ میں یہ سمجھوں گا کہ KPK کی عوام نے وزیر اعظم پاکستان عمران خان کو ان کے اوپر اتنا تنقید کرنے پر اس بات کا جواب دیا ہے کہ اصل نمائندے یا اصل حق اقتدار کا کس کو ہے، کیونکہ بلدیاتی الیکشن جو ہیں وہ چھوٹے الیکشن ہوتے ہیں، چھوٹے برادروں سے ہوتے ہیں، اور اس میں جو مقامی لوگ ہوتے ہیں وہ چنتے ہیں کہ ہمارے لیے کام کون کروائے گا، ہماری فلاح بہبود کے کام کون کروائے گا، نالیاں کون بنوائے گا، روڈیں کون بنوائے گا۔ تو اس حساب سے اگر دیکھا جائے تو فضل الرحمان کی جماعت کی بہت بڑی جیت ہے، اور اس میں PTI ناکام ہوئی ہے۔ صحیح۔ آپ کے مطابق سوئی گیس کے کراچی میں بحران پر PTI ارکان کیا کریں گے؟ دیکھیں، سوئی گیس پورے پاکستان میں نہیں آ رہی، ہماری مائیں بہنیں بیویاں بچیاں سب سوئی گیس کی وجہ سے پریشان ہیں۔ بالکل۔ سکول بچے جاتے ہیں، کھانا مانگتے ہیں، تیار نہیں ہوتا۔ تو کراچی میں یہ کچھ زیادہ ہی ہے، کیونکہ دیہات میں، گاؤں میں یا چھوٹے چھوٹے جو شہر ہیں اس میں لکڑی سے گزارا کر سکتے ہیں، کوئلے سے کر سکتے ہیں۔ کراچی جیسے شہر میں یہ چیزیں نہیں ہو سکتی، اور یہاں کے چھوٹے چھوٹے فلیٹ ہیں، چھوٹی چھوٹی جگہ ہیں، تو وہ یہ چیزیں نہیں کر سکتے، اس لیے ان کو سوئی گیس کی بہت زیادہ ضرورت ہے۔ اور سب سے زیادہ تنگ بھی کراچی کے شہری ہیں۔ جی بالکل۔ جب عوام باہر نکلی تو وہ اپنے منتخب نمائندوں کے پاس گئی۔ میں آپ کو واضح کر دوں کہ کراچی شہر سے PTI نے لیڈ کیا تھا۔ اچھا۔ PTI کے MNA بھی زیادہ تھے، MPs بھی زیادہ تھے۔ تو جب عوام نے شور شرابہ کیا، ابھی بلدیاتی الیکشن آنے والے ہیں، تو یہاں کے جو نمائندگان ہیں، خاص کر کیپٹن جمیل احمد خان اور لیاری سے ہیں شاد صاحب، انہوں نے، اور ڈیفینس ہیں صدیقی صاحب، جنہوں نے اپنی جماعت سے احتجاج کیا، بار بار وزیر توانائی حماد اظہر کو خط لکھے کہ بھئی کراچی میں سوئی گیس کا جو بحران ہے اس پہ قابو پائیں، اس پہ کوئی توجہ دیں۔ جب انہوں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، اب یہاں تک کہ جمیل خان نے کہا ہے کہ میں استعفیٰ دوں گا یا احتجاج کروں گا اپنی پارٹی کے خلاف کہ بھئی سوئی گیس ہمیں کیوں نہیں دی جا رہی، اور کراچی کے شہروں کو خاص کر کیوں پریشان کیا جا رہا ہے۔ لیکن اب تک، اس ٹائم تک، گورنمنٹ آف پاکستان یا وزیر توانائی حماد اظہر کی طرف سے کوئی بیان سامنے نہیں آیا۔ لیکن PTI کے جو MNA ہیں یا MPs ہیں، ان میں اس بات پر تشویش ضرور پائی جاتی ہے۔ پہلے اکیلی پیپلز پارٹی، جماعت اسلامی، MQM پاکستان احتجاج کر رہی تھی، اب حکومتی جماعت جو ہے نا وہ بھی احتجاج میں شامل ہو گئی۔ لگتا ہے اس میں کراچی والوں کی کوئی بہتری ہے یا کوئی اچھائی آنے والی ہے۔ جی بالکل۔ بچے بھی سامنا مشکل کا کرنا پڑ رہا ہے۔ گیس اگر کھانا ان کو نہیں ملے گا، اور سردیاں، ٹھنڈا کھانا کھایا نہیں جاتا اور گرم کھانا ملتا نہیں، تو سارے گھر، ساری فیملیاں پریشان ہیں۔ کیونکہ بچے جب صبح اٹھتے ہیں تو ان کو نہانا ہوتا ہے، تو نہانا گرم پانی سے کرنا ہوتا ہے، گرم پانی نہیں ملتا، ٹھنڈے پانی سے نہا نہیں سکتے، ویسے بیماریاں پھیل رہی ہیں۔ اسکول جا رہے ہیں۔ جی جی بالکل بالکل، اس میں بہت پریشانی ہے، عوام بہت پریشان ہے، اور ہو سکتا ہے کہ PTI کے اپنے MNAs اور MPs کی وجہ سے وزیر توانائی اس بات پر توجہ دیں اور گیس بحال ہو جائے، یا کم از کم اس میں کوئی ٹائمنگ رکھ دیں۔ اگر جو کچھ ٹائم کے لیے گیس آتی بھی ہے تو اتنی کم ہوتی ہے، اس سے کھانا تیار ہی نہیں ہو سکتا۔
جی بالکل. آپ کے مطابق اس سال میں پیٹرول کم ہوگا یا نہیں؟ بڑا اچھا سوال کیا آپ نے ماشاءاللہ. دیکھیں یہ عوام جہاں ستائی ہوئی ہے جی جی گیس کی وجہ سے، پیٹرول کی قیمتوں کی وجہ سے، پیٹرول کی قلت کی وجہ سے، اور پیٹرول جو بھیجتے ہیں پیٹرول ایجنسیاں، تو ان کی ہڑتال بھی حال ہی میں ہوئی ہے. تو عوام بہت پریشان ہیں، اور نیا سال بھی آنے والا ہے تو یہ سوچ رہے ہیں کہ کیا ہوگا، پیٹرول کی قیمت بڑھے گی یا کم ہوئے گی. لیکن ایک اچھی خبر ہے پاکستانیوں کے لیے جی جی کہ عالمی مارکیٹ میں پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے، جس سے اندازہ کیا جا سکتا ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں پاکستان میں پیٹرول کی قیمت کم ہوگی، اور پاکستانیوں کو نئے سال میں پیٹرولیم مصنوعات کی صورت میں خوشخبری ملنے والی ہے. کیونکہ جو بندہ بائک پر جاتا تھا کمپنی کے لیے، تو بائک پہ جب سے پیٹرول کی قیمت میں اضافہ ہوا ہے تو تب سے وہ بندہ بائک چھوڑ کے پیدل جا رہا ہے. تو اس لیے وہ تو مختلف آج کل ٹک ٹاک آ رہے ہیں، کوئی گدھے پہ جا رہا ہے، کوئی سائیکل پہ جا رہا ہے، جی جی کوئی موٹر سائیکل کو دفن کر رہا ہے. تو وہ جتنا جیسے پیٹرول مہنگا ہوا ہے تو عوام تو پہلے ہی مہنگائی کی چکی میں پس رہی ہے، تو اب ان کے لیے کوئی خوشی کی امید آنے لگی ہے. چلیں اور کچھ نہیں 5-7 روپے ہی کمی آ جائے تو عوام یہ سمجھے گی کہ اس حکومت نے سال کے شروع میں ہمیں کوئی نہ کوئی تحفہ تو دیا ہے. بہت اچھی بات ہے. تو ناظرین پروگرام کا اختتام کر رہے ہیں. اگلے فرائیڈے ملیں گے نئے موضوع کے ساتھ، نئے انداز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. جی تھینک یو.